حسینیات حسینیات یزیدیات یزیدیات نعرہ سلوات۔ مومنین کرام، آپ کا خطاب قبلہ مولانا صاحب کا بلا تفریق مذہب و ملت انتہائی اتحاد بین المسلمین پر مشتمل قبلہ جناب علامہ آصف رضا علوی صاحب آپ فیصل آباد آپ کے سامنے خطاب فرمائیں گے۔ آصف رضا علوی صاحب۔ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید اسلم فی الوجود وصاحب دائرۃ الوجود وصاحب المقام المحمود وصاحب الوقار والسکینہ ومدفون بالعرش مدینہ وصاحب کوكب دری وصاحب اللواء الحمد ثم الصلاة والسلام على سیدنا وساندنا وحبیبنا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابو القاسم محمد وجدائل حسین واللعنت اللہ علی اعدائل حسین اما بعد فقط قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِیفَہ۔ صلوات عبادت سمجھ کے بلند آواز سے پڑھ لو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت۔ سلوات سارے حضرات مل کے بلند آواز سے سب سے پہلے میری دلی دعا ہے کہ خالق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام مسلمان شیعہ اہل سنت اہل اسلام بھائیوں کا امام حسین کو خراج عقیدت پیش کرنا میرا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ سب سے پہلے ابتدائی گفتگو میں بلا تفریق مذہب و ملت قبل اس کے کہ میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں یہ بات کرنا میں اپنا منصبی حق سمجھتا ہوں۔ جتنے بھی میرے اہل اسلام بھائی اس ذکر میں کھڑے ہیں بیٹھے ہیں، جو اہل سنت اہل حدیث برادر میری گفتگو کو سن رہے ہیں یا جو انتظامیہ کے نمائندے اس ذکر میں موجود ہیں، ہمارا مقصد قطعاً کسی کی دل آزاری نہیں، ہمارا مقصد قطعاً کسی کے مذہب پہ تنقید نہیں، ہمارا مقصد ہے کہ ہم دنیا کو یہ بتائیں کہ کردار حسین کیا تھا، کردار یزید کیا تھا۔ بلا تفریق جتنے میرے بھائی اس ذکر میں بیٹھے ہیں، میرا اللہ تم تمام کی حاضریاں قبول کرے۔ حسین کو ماننے کے لیے ضروری نہیں کہ تو شیعہ ہے تو حسین کو مانے۔ حسین کسی ایک مذہب کا محتاج نہیں، حسین کسی ایک مسلک کا محتاج نہیں، زہرا کا بیٹا کسی ایک فرقے کا پابند تو ہو ہی نہیں گیا۔ حسین کو ماننے کے لیے نہ تیرا شیعہ ہونا ضروری ہے، حسین کو ماننے کے لیے نہ تیرا اہل سنت ہونا ضروری ہے۔ اگر سارے کے سارے جاگ رہے ہو تو حسین کو ماننے کے لیے تیرا نہ شیعہ ہونا ضروری ہے نہ تیرا سنی ہونا ضروری ہے۔ حسین کو ماننے کے لیے تیرا مسلمان ہونا بھی ضروری نہیں، تیرا انسان ہونا ضروری ہے۔
انسان بن کے حسین کو سوچو، پھر ہر ذہن میں حسین آ جائے گا۔ تقاضائے فطرت ہے، انسانی فطرت ہے کہ جب بھی کسی قتل کی خبر سنتے ہو تمہیں پتہ چلتا ہے جی فلاں مامو کانجن کے نزدیکی کسی علاقے میں قتل ہو گیا ہے، 3 سوال فوراً ذہن میں ابھرتے ہیں۔ یہ فطرت ہے۔ کون مارا گیا، کس نے مارا، کیوں مارا؟ یہ تو بنا تفریق کے مذہب، یہ صرف شیعوں کے ذہن میں نہیں ابھرتے، یہ تو ہر انسان کے ذہن میں ابھرتا ہے۔ بندہ فوراً سوال کرتا ہے بھائی جی کون مارا گیا، کس نے مارا، کیوں مارا؟ آج مامو کانجر کے مرکزی چوک میں جلوس حسین کا ہے، آپ پوچھیں کون مارا گیا، کس نے مارا، کیوں مارا؟ کون مارا گیا؟ حسین مارا گیا۔ کس نے مارا؟ یزید نے مارا۔ اب مجھ سے پوچھو حسین کون تھا، یزید کون تھا؟ حسین 3 شعبان کو مدینے میں بطول کے گھر قرآن بن کے نازل ہوا۔ یزید 25 ہجری کو شام اور حمص کے درمیانی علاقہ تدمر میں حاکم شام کے گھر عذاب بن کے نازل ہوا۔ یزید کو پیدا ہوتے ہی ٹھٹی شراب کی دی گئی، حسین نے پیدا ہوتے ہی رسول کی زبان چوسی۔ یزید کا نانا بختل بن اناس کلابی عیسائی خاندان سے تھا، حسین کا نانا سید المرسلین رحمت للعالمین ہاشمی خاندان سے تھا۔ یزید کی ماں مسعود جس کے ناچ گانے کو پسند کر کے حاکم شام نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا، حسین کی ماں وہ سہرا تھی جو زندگی میں ایک لمحے کے لیے عبادت سے فراموش رہی تھی، جس کے حیا کا نام قرآن تھا، جس کے خاتم کا نام جبرائیل تھا۔ یزید کا باپ وہ تھا جو اپنے باپ کے ساتھ مل کے تیرے میرے نبی سے جنگیں کرتا رہا۔ حسین کا باپ وہ علی تھا جو بستر پہ سویا مرثیہ جزدان بن گیا، میدان میں آیا کلے ایمان بن گیا۔ یزید کا دادا ساری زندگی مخالفت رسول کرتا رہا، حسین کا دادا ابو طالب ساری زندگی حفاظت رسول کرتا رہا۔ یزید کی دادی ہندا جس نے رسول کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا، حسین کی دادی فاطمہ بنت اسد جس کی قبر میں تیرا رسول لیٹا، جس کو کفن تیرے رسول کے کرتے سے ملا۔ یزید کا بھائی تو پاگل ہو کے مر گیا، حسین کا بھائی حسن مسجد امامت کا تاجدار بن گیا۔ یزید کا شجرہ خبیثہ تھا، حسین کا شجرہ طیبہ تھا۔ تیرا یزید فاسق تھا، میرا حسین نمازی تھا۔ یزید فاجر تھا، میرا حسین روزہ دار تھا۔ اس لیے 28 رجب کو ولید کے بھرے دربار میں کھڑے ہو کے حسین نے یہ جملے کہہ دیے تھے، اور ولید لکھتے اپنے یزید سے میں تیری بیعت کروں تو کروں کیسے؟ میرے نانے جیسا تیرا نانا نہیں، میرے بابے جیسا تیرا بابا نہیں، میرے دادے جیسا تیرا دادا نہیں، میری ماں جیسی تیری ماں نہیں، تو جیسا میں نہیں، وہ جیسا تو نہیں۔ ولید یزید سے کہتے کہ اپنے لاکھوں لے کے تو آ جا، اپنے 72 لے کے میں آ جاتا ہوں۔ مقام کربلا کا رکھ لے، دن 10 محرم کا رکھ لے، میں فاطمہ کا لال حسین یہ وعدہ کرتا ہوں کہ قیامت تک کے لیے ہر غیرت مند حلال زادے کو یہ کہنے پہ مجبور کروں گا حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، حسین کو ماننے والے حسین کے بعد بھی زندہ باد، ثابت کروں گا کہ ہر حلال زادے کو حسین زندہ باد ہے، یزید مردہ باد ہے۔ میں اہل اسلام کی منت کر کے کہہ رہا ہوں، میں پاک ہونے کی حیثیت سے جہاں میرے مسلمان بھائی سن رہے ہیں، ذکر میں آؤ، ذکر ہر مذہب میں جائز ہے، ذکر کا تو کوئی مذہب مکر نہیں، ذکر میں آؤ، ذکر ہر مذہب میں جائز ہے۔ اگر تم یہ کہتے ہو کہ مجلس مامو کانجر کے چوک میں ہو رہی ہے، شیعوں کی مجلس سے ماتم ہوگا، ہمارا مذہب ہمیں ماتم کی اجازت نہیں دیتا، آپ ذکر میں آؤ، جب تک تیرا مذہب تجھے ماتم کی اجازت نہ دے تب تک نہ کرو، ذکر کرو۔ جب تک آپ کا مذہب آپ کو ماتم کی اجازت نہ دے نہ کرو، کیونکہ ماتم ہر بندے کے بس میں ہے ہی نہیں، ماتم ہر بندے کے اختیار میں ہے ہی نہیں۔ ماتم کا تعلق شریعت سے نہیں، ماتم کا تعلق عشق سے ہے۔ سارے مسلمان مانتے ہو کہ ان کے میدان میں سب نے دیکھا کہ رسول کا باز ٹوٹا، جنہوں نے دیکھا
جن کے سامنے ٹوٹا ان کے تو سارے لقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وكتابه المتين منزلیں ہیں جن کے سامنے ٹوٹا وهو أثبت القائلين صحابی وہ بھی ہے، رضی اللہ وہ بھی ہے، لیکن ایک نے دیکھا نہیں، اب ایسے کرنی نے کرن میں بیٹھ کے سنا، پتھر اٹھایا 32 کے 32 توڑے، شریعت روک رہی تھی، عشق مجبور کر رہا تھا، شریعت روک رہی تھی، عشق مجبور کر رہا تھا۔ نبی نے صحابہ کی محفل میں بیٹھ کے کہا، اور میرے صحابیوں جب کبھی کر جانا میرے اویس کو میرا سلام کہنا۔ پتہ نہیں رسول کو کہ میں زندہ ہوں، اویس زندہ کا ماتم کر رہا ہے۔ خدا نے کیا کیا؟ آسمان سے کیلا نازل کر دیا۔ میرے نبی کا سچا ماتمی ہے، بات ہے کوئی نہیں، نرم غذا چاہیے، اور پھر مانے جب معصوم کے عشق میں ماتم کرو، پھر لنگر کے انتظام خدا کرتا ہے۔ لیکن بندے کہتے نہیں جی ماتم کا تعلق نہ شریعت سے، ماتم کا تعلق نہ عشق سے، جی ماتم تو سراسر گناہ ہے۔ سارے کے سارے مسلمان سن رہے ہو، مامو قادر والوں کسی مذہب کے مولوی کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھو گناہ کی تعریفیں کیا ہے؟ گناہ کی دو ہی تعریفیں ہیں۔ گناہ ہر اس کام کو کہتے ہیں جو چھپ کے کیا جائے، کر کے پچھتایا جائے۔ بول پڑو میرے ساتھ، جو چھپ کے کیا جائے، کر کے پچھتایا جائے۔ جو بندے ماتم کو گناہ سمجھتے ہو تو گناہ کی تو دو ہی تعریفیں ہیں، جو چھپ کے کیا جائے، کر کے پچھتایا جائے۔ جو چھپ کے کیا جائے، کر کے پچھتایا جائے۔ ہم نہ ماتم کل چھپ کے کرتے تھے، ہم نہ ماتم آج چھپ کے کرتے ہیں، ہم نہ ماتم قیامت تک چھپ کے کریں گے۔ ہم تو ماتم چھپ کے نہیں کرتے، ہم تو ہر بازار میں کرتے ہیں، ہم تو ہر گلی میں کرتے ہیں، ہم تو ہر چوک میں کرتے ہیں، بلکہ ہمیں روکا جاتا ہے کہ اس گلی میں نہ کرنا، اس بازار میں نہ کرنا، اس چوک میں نہ کرنا۔ ہم کہتے ہیں ہر گلی میں کریں گے، ہر بازار میں کریں گے، ہر چوک میں کریں گے۔ رہ گئی پچھتانے کی بات، مجھے حسین کی عزت کی قسم ہے کہ میری قوم کا ماتمی حلقہ ماتم میں ماتم کرتا مر بھی جائے، نہ اس کا باپ پچھتاتا ہے نہ اس کی ماں پچھتاتی ہے۔ لیکن تو نے ماتم کو سمجھا ہی نہیں۔ مامو قادر والوں قرآن میرے ہاتھ میں ہے، ایک لمحے کے لیے مجھے اجازت دو، وقت بالکل تمام ہو رہا ہے، میں نے بہت سی باتیں آپ کے گوشت اتار کرنی ہے۔ قرآن برسر چوک میرے ہاتھ میں ہے، سارے کے سارے مسلمان مانتے ہو، قرآن ہاتھ میں ہو، تم چوروں کی بات بھی مان لیتے ہو۔ جس نے قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہہ دیا اب اس کی مانو، قرآن میرے ہاتھ میں ہے۔ قرآن کو صرف رٹنا عبادت نہیں، قرآن کو سمجھنا عبادت ہے۔ یہ قرآن صرف شیعوں کا قرآن نہیں، تو کہہ نہیں جی فقط یہ شیعوں کا قرآن تھا۔ قرآن تاج کمپنی کا چھپا تیرے گھر میں بھی ہے، تیری مسجد میں بھی ہے۔ پڑھ قرآن، چھٹا سپارہ، لا یحب اللہ بالجہر بالسوء من القول الا من ظلم وکان اللہ سمیع علیما۔ اللہ نہیں پسند کرتا اونچی آواز میں رونے والوں کو، مگر وہاں پسند کرتا ہے جہاں پر ظلم ہوا ہو۔ قرآن میرے ہاتھ میں ہے۔ میں نے پچھلی مجلس میں بھی کہا تھا 5 فروری پورے ملک میں یوم یکجہتیہ کشمیر منائی گئی۔ کیوں مناتے ہو؟ سارا سال گھروں میں رہتے ہو، ایک 5 فروری کا دن آتا ہے، گھروں سے نکل کے بازاروں میں آتے ہو، جلوس نکالتے ہو، ریلیاں نکالتے ہو۔ کیسی ریلیاں نکالنی پڑیں گی، جلوس نکالنے پڑیں گے۔ ہم نے سارا سال صبر کیا، لیکن آج کشمیر کے ساتھ یکجہتی ہے۔ کشمیر میں ہو کیا رہا ہے؟ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے۔ اس کا مطلب تو مان گیا کہ جہاں ظلم ہو وہاں جلوس بھی نکلتے ہیں، وہاں احتجاج بھی ہوتا ہے۔ کشمیر کا ظلم یاد ہے، کربلا کا ظلم یاد نہیں۔ تو نے کشمیر کا ظلم تو دیکھا، کربلا کا ظلم، ظالم کشمیر کا بھی ظالم،
ظالم کربلا کا بھی ظالم. اگر کشمیر کے ظلم پہ لعنت جائز ہے تو کربلا والے کے ظلم پہ بھی لعنت جائز ہوگی. سارے کے سارے مسلمان حج کر کے آتے ہو, کرتے کہاں؟ وہاں پر جاتے ہیں. کتنے شیطانوں کو کنکریاں ماری جاتی ہیں؟ 3 شیطانوں کو. سارے کے سارے مسلمان مل کے کنکریاں مارتے ہو. وہاں پر شیطان تو نہیں ہے, وہاں پر تو ٹاور, کھمبے بنے ہوئے ہیں, پلر, ہزاروں لوگ کچلے جاتے ہیں, لیکن کنکریاں ضرور مارتے ہیں. کہتے جب تک مارے نا حج مکمل ہی نہیں ہوتا, جب تک مارے نا حج مکمل ہی نہیں ہوتا. اور میرے اللہ قربان ہو جاؤں, جہاں پر ہزاروں مسلمان مر رہے ہیں, میرے اللہ نے موت کے منہ سے بچا. میرے اللہ ان کو کہہ کینکریاں رہنے دو, رس ہے. فرمایا اس وقت تک عبادت مکمل ہی نہیں ہوتی جب تک ظالم پہ تبرہ نہ کرو, جب تک ظالم پہ لعنت نہ کرو. تمہارا حج مکمل ہی نہیں ہوگا جب تک تم ظالم پہ لعنت نہ کرو. اگر عظمت کرنی ہو, اگر عزت کرنی ہو, اگر اس کی اصل نہ ملے, اس کی سبھی کی عزت جائز ہے. اگر تم نے لعنت کرنی ہو, اس کی اصل نہ ملے تو اس کی سبھی پہ لعنت جائز ہے. قرآن میں نبی سے پہلے دکھاتے ہو یا تم نبی کے بعد دکھاتے ہو؟ ہمیں کوئی ایسی روایت بتاؤ نبی کی زندگی میں ہوا ہو اور نبی نے منع نہ کیا ہو. مدارج النبوت عبدالحق محدث دہلوی, نہ کتاب میری نہ مصنف میرا, کتابی بھائیوں کی یونیورسٹی میں کتاب اب بھی موجود ہوگی, جس مرضی لائبریری میں چاہو تمہیں یہ کتاب ملے گی. کہتے جی نبی کی زندگی سے پہلے بھی نہ دکھاؤ, نبی کی زندگی کے بعد بھی نہ دکھاؤ. ماتم اس وقت دکھاؤ نبی کے سامنے کیا ہو اور نبی نے منع نہ کیا ہو. ہے ماموں کرنے والوں اجازت؟ کتابوں میں درج ہے احد کے میدان سے جب رسول واپس پلٹے پورا مدینہ ماتم کدا تھا. کتاب ہے, میں کھڑے میں منہ دے کے تو بات نہیں کر رہا, میں تو چوک میں کر رہا ہوں. کتاب میرے ہاتھ میں, پورا مدینہ ماتم کدا تھا. رسول آئے, فرمائے رونے کی آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ صحابہ نے کہا مولا وہ جو احد کے میدان میں شہید ہو گئے یہ ان کے وارث رو رہے ہیں. نبیوں کے نبی نے, کتاب بھائیوں کی نبیوں کے نبی نے منہ آسمان کی جانب کر کے کہا ہے میرے اللہ میرے حمزہ پہ رونے والا کوئی نہیں, ہے میرے اللہ میرے حمزہ پر ماتم کرنے والا کوئی نہیں. کتاب میں لکھا ہے کہ صحابہ اپنے گھروں میں گئے, اپنی عورتوں سے کہا جلدی کرو نبی کے گھر جا کے نبی کے چچا حمزہ کا ماتم کرو. نبی کے گھر جاؤ, نبی کے چچا حمزہ کا ماتم کرو, پھر مانو کہ پہلی ماتمی سنگت بلانے والا نبی ہے, پہلی ماتمی کور بلانے والا نبی ہے, بھیجنے والے صحابہ ہے. بلایا برتن نشینان انصار نبی کے گھر میں آئی, نبی کے چچا حمزہ کا ماتم کیا, نبی نے گریہ سنا. کتاب میں درج ہے کہ نبی کا گریہ سننا تھا. نبی نے پوچھا یہ کون بیبیاں ہیں؟ صحابہ نے کہا مولا یہ انصار کی عورتیں ہیں, یہ تیرے چچا حمزہ کا ماتم کرنے آئی ہے. کتاب میں لکھا اگر غلط پڑھوں اسی چوک میں گولی مارو میرا خون معاف ہے. انتظامیہ کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں. جب کہا میرا مولا یہ پردہ نشینان انصار ہے جس نے تیرے گھر میں آ کے تیرے چچا حمزہ کا ماتم کیا ہے. رسول نے منہ آسمان کی جانب کر کے کہا میرے اللہ میں محمد یہ دعا کرتا ہوں تو ان پہ راضی ہو جا, ان کی اولاد پہ راضی ہو جا, ان کی اولاد پہ راضی ہو جا. اس سے بڑی روایت کوئی نہیں. ماتم قرآن میں کل بھی جائز تھا, ماتم قرآن میں آج بھی جائز ہے. لیکن کیا تو نہیں جی, میں زندہ زندہ مسئلے دیکھتا ہوں, مشکل بات نہیں کرتا تاکہ ہر ذہن سمجھ سکے. حج سے واپس آتے ہو, وہ حج میں ہے کیا؟ جب انسان حج کے لیے جاتا ہے ایک چادر مولانا صاحب سارے کے سارے مسلمانوں کے اوپر جسے احرام کہتے ہیں, ایک چادر ہوتی ہے, منڈا ہوا سر, ہاتھ پہ ایک لوہے کا کڑا,
پورا سال ہمیں سننے کو ملتا ہے کڑا ہاتھ میں ہو نماز نہیں ہوتی، ہماری نماز نہیں ہوتی، تیرا حج ہو جاتا ہے. لیکن وہ کڑا کیا ہے؟ وہ شناختی کڑا ہے. اس کے اوپر اس بندے کا پاسپورٹ نمبر ہے، اس بندے کے ملک کا نشان ہے. اگر حج کے رسم میں یہ بندہ کہیں گم ہو جائے تو پتہ چل جائے اس کا ملک کون سا ہے، اس کا عقیدہ کون سا ہے. ہم 1400 سال سے تیری منت کر رہے ہیں کہ کڑا عباس کی الفت کا پہنا کرو. بندہ قیامت کے رس میں گم ہو جائے، بندہ قیامت کے رس میں گم ہو جائے، پتہ چل جائے اس کا وارث کون ہے، اس کا مرشد کون. ہر ملک کا علیحدہ علیحدہ لباس ہو. فرمایا نہیں، ایک امام کی یادگار منائی جا رہی ہے، امام کی یاد کا لباس ایک ہوتا ہے. ہائے 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 ہائے. اور میری ملت کے کالے رنگ پہ فتوے لگانے والوں، یادگار کا لباس ایک ہوتا ہے. وہاں پر جاتے ہو ایک پتھر کو چومتے ہو جسے حجر اسود کہتے ہیں. میرے اللہ یہ کیا ہے؟ یہ کالے رنگ کا پتھر. میرے اللہ کوئی اور پتھر چومو تو شرک. کوئی اور پتھر کے آگے جھکو تو شرک. اس پتھر کو نہ چومو تو شرک. ان کی تعظیم حرام، اس کی تعظیم نہ کرنا حرام. میرے اللہ ہے وہ بھی پتھر ہے، یہ بھی پتھر. میرے اللہ اس کو چومنے سے حرام ہو جائے گا. اس کو چومنا تو نے واجب کیوں کر دیا؟ فرمایا وہ بندوں کے بنائے ہوئے ہیں، اس کی نسبت امام کے ساتھ ہے. جس کی نسبت امام کے ساتھ ہو وہ کالے پتھر کو چومنا بھی واجب ہے، اس کالے پرچم کو چومنا بھی واجب ہے. وہاں پر طواف کعبہ کرتے ہو. میں نے پچھلی گفتگو میں بھی کہا تھا کہ شکم سے لے کے 10 ذی الحج تک، یہ محرم سے پہلے جو مہینہ قربانی کا گزرا وہ بھی 10 دن ہیں، یہ بھی 10 دن ہیں، وہ بھی 10 دن ہے، یہ بھی 10 دن ہے. وہ بھی ایک نبی کے بیٹے کے دن ہے، یہ بھی ایک نبی کے بیٹے کے دن. پچھلا مہینہ قربانی کا آتا ہے، سارے کے سارے مسلمان مل کے ابراہیم کے بیٹے اسماعیل کی یاد مناتے ہو. قربانی شیعہ کرتے ہیں، گوشت اہل سنت کے گھروں میں جاتا ہے. قربانی اہل سنت کرتے ہیں، گوشت ہمارے گھروں میں آتا ہے. بلکہ میں ایسے کیوں نہ کہوں مامو کاجر والوں، اسماعیل کے دمبے کی شبیہ سج سج کے بازاروں میں پھرتی ہے. نہ حکومت کو اعتراض، نہ حکومت کو امن کمیٹیاں بنانی پڑتی ہیں، نہ حکومت کو فوج بلانی پڑتی ہے، نہ پولیس کو انتظامات کرنے پڑتے ہیں. ہم سارے مسلمان بھائی مل کے ابراہیم کے بیٹے کی یاد منا لیتے ہیں. یکم سے لے کے 9 تک باتیں کرتے ہیں. 10ویں دن قربانی کی یاد مناتے ہیں وہ بھی 10 دن ہے، یہ بھی 10 دن ہے، وہ بھی نبی کے بیٹے کے دن ہے، یہ بھی نبی کے بیٹے کے دن ہے. وہ بھی ایک عشق ہے، یہ بھی ایک عشق ہے. وہ بھی قربانی ہے، یہ بھی قربانی ہے. وہ بھی تذکرہ ہے، یہ بھی تذکرہ. مگر مسلمانوں فرق ہے، وہ خواب کا اشرا تھا، یہ تعبیر کا اشرا ہے. اس میں ابراہیم نے دیکھا، اس میں محمد کے بیٹے نے کر کے دکھایا. اور ابراہیم کے بیٹے کی یاد سارے منا لیتے ہو، حسین کی یاد میں ہم اکیلے کیوں رہ جاتے ہیں؟ مسلمانوں شرم کرو. تم نے قیامت والے دن جواب ابراہیم کو نہیں محمد کو دینا ہے، جس نبی کی امت میں سے ہو. لیکن کہتے جی نہیں، اگر اتنی واجب ہوتی حسین کے ذکر کی عبادت تو پھر آ جاتا قرآن میں کہ بات حسین کی جائے. ہم باتیں کرتے ہیں ابراہیم کی، لیکن حسین کا تذکرہ تو کہیں قرآن میں نہیں ہے. قرآن میرے ہاتھ میں منبر پہ ہے، اٹھاؤ قرآن. بندے کہتے جی ابراہیم کے دن کی باتیں تو آ گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم 30واں پارہ، والفجر ولیال عشر، قسم ہے فجر کی اور ان 10 راتوں کی.
والشفع والوتر، اور جفت کی اور طاق کی، یعنی کہ ایک رات ہے ایک دن ہے۔ تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی جلد صفحہ نمبر 557 جلد نمبر 1 میں لکھتے ہیں کہ خدا نے جو اس قرآن میں 10 راتوں کی بات کی ہے وہ محرم کی 10 راتیں ہیں، اور جس ایک رات کی اور ایک دن کی بات کی ہے وہ شب عاشور ہے اور 10 محرم کا دن ہے۔ لیکن کہتے ہیں جی نہیں، ابراہیم کی یاد کے لیے کہہ دیا کہ جس میں استطاعت ہے وہ آئے، لیکن حسین کی یاد میں تو نہیں آیا۔ مامو کاندر والو، 85 بندے بیٹھے ہو، چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے بڑے نتیجے نکالتے ہو۔ خوشیوں میں اطلاعیں آتی ہیں، غموں میں خوشیوں میں بلایا جاتا ہے، بلاوا بھیجا جاتا ہے، سارے کے سارے مانتے ہو۔ خوشیوں میں شرکت کے لیے دعوت نامہ آئے تو پھر جایا جاتا ہے۔ بندے کہتے ہیں چپ کر کے اپنے گھر بیٹھے رہتے جی ہمیں بلایا کوئی نہیں، ہمیں شادی پہ بلایا ہوتا تو ہم جاتے۔ اس کا مطلب کہ خوشی میں بلاوا آتا ہے، غم میں اطلاع آتی ہے۔ ابراہیم کے دن خوشی کے دن تھے کیونکہ ہدیے واپس ہو گئے، خدا نے بلاوا دیا کہ آؤ اس کے گھر میں ابراہیم کی یاد منانے کے لیے۔ حسین کے دنوں میں خوشی نہیں، یہاں غم ہے، اطلاع دی گئی ہے، اور خوشیوں میں تو ہر کوئی شریک ہو جاتا ہے، غم میں وہی آتا ہے جس کا اپنا کوئی تعلق ہوتا ہے، جس کی اپنی کوئی رشتہ داری ہوتی ہے۔ اور مسلمانوں کربلا کے میدان میں جو حسین کو قتل کر رہے تھے، مسلمان تو وہ بھی تھے، نمازی تو وہ بھی تھے، روزے دار تو وہ بھی تھے، بلکہ یہ اعلان کر رہے تھے کہ جلدی قتل کرو کہیں ہماری نماز قضا نہ ہو جائے۔ جو حسین کو قتل کر رہے ہیں مسلمان بھی ہیں، کلمہ نبی کا بھی پڑھتے ہیں، لیکن جو حسین کے پیچھے ہے وہ حق کے امام کے پیچھے ہے۔ مامو کاندر والوں، آج کی گفتگو ختم ہو جائے گی، اصلا محرم تو گزر جائے گا، میں بھی اپنے گھر میں چلا جاؤں گا، لیکن میں منت کر کے اہل اسلام سے کہتا ہوں خدا را اپنے گھروں میں ذکر حسین کا کیا کرو، اپنی مسجدوں میں ذکر حسین کا کیا کرو، بہانے سے باتیں حسین کی کیا کرو، تاکہ تیرے کاندھے پہ بیٹھا فرشتہ یہ لکھنے پہ مجبور ہو جائے یہ حسینی مسلمان ہے، یزیدی مسلمان ہے۔ حسین سے یہ تو نہیں کہہ رہا تھا کہ میں محمد کا بیٹا ہوں، حسین سے یہ تو نہیں کہہ رہا تھا کہ تیرے گھر میں میں نے قبضہ کرنا ہے۔ یزید نے اعلان کیا تھا نہ کوئی خدا ہے نہ کوئی کتاب ہے، یہ بنی ہاشم کا ڈھونگ ہے اقتدار رچانے کے لیے۔ جنگ یزید کی حسین سے نہیں تھی، جنگ یزید کی خدا سے تھی۔ اس نے حسین کو تو کچھ نہیں کہہ رہا، اب حسین خدا کا نمائندہ بن کے اٹھا۔ قرآن کی آیت ہے وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقَّ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ اگر یہ کام ہو جاتا تو زمین و آسمان برباد ہو جاتے، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے وَمَنْ فِيهِنَّ، جو کچھ ان کے درمیان ہے میرے لئے کیا ہو جاتا؟ فرمایا اگر حق کسی باطل کی بیعت کر لیتا، نہ میں سمجھانا چاہ رہا ہوں، اگر حق کسی باطل کی بیعت کر لیتا تو زمین و آسمان برباد ہو جاتے۔ یہ بات میں نے روایت سے تو نہیں کی، قرآن میرے ہاتھ میں ہے، قرآن میں آیت آج موجود ہے۔ اگر حق کسی کی بیعت کر لیتا تو زمین و آسمان برباد ہو جاتے۔ زمین بھی قائم ہے، آسمان بھی قائم ہے، سورج اپنے وقت کے ساتھ طلوع ہو رہا ہے، اپنے وقت کے ساتھ غروب ہو رہا ہے، صبح کا دن طلوع ہوتا ہے، شام غروب ہوتی ہے، اس کا مطلب زمین و آسمان قائم ہے۔ زمین و آسمان کا قائم رہنا اس بات کی دلیل ہے کہ حق نے نہ کل کسی کی بیعت کی تھی نہ آج کسی کی بیعت کی ہے۔ حق ہے، شیطان کی بیعت نہیں کرتا۔ ابراہیم حق ہے، نمرود کی بیعت نہیں کرتا۔ موسیٰ حق ہے، فرعون کی بیعت نہیں کرتا۔
حق کو چولی پہ لٹکایا بیعت نہ کی، حق پانی پہ بہایا بیعت نہ کی، حق کو آگ پہ جلایا بیعت نہ کی۔ جو آدم سے بیعت مانگے وہ تو شیطان بنتا ہے۔ نہ مامو کاجر والو بے نیازی نہ کرو، جو آدم سے بیعت مانگے وہ تو شیطان بنتا ہے، جو وارث آدم سے بیعت مانگے وہ نہ مسلمان ہے وہ نہ امیر المومنین ہے۔ لیکن بندوں کی شیطان سے دشمنی اور یزید کا تحفظ اس بات کی دلیل ہے کہ شیطان سے کسی کی رشتہ داری کوئی نہیں، شیطان سے کسی کا تعلق ہی کوئی نہیں، یزید سے کوئی رشتہ داری ہے جس سے لوگ جل جاتے ہیں۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ 85 بندے بیٹھے ہو، یہی ہوتا ہے نا کہ کسی کا کوئی بندہ مار دے تو وہ تھانے جا کے کہتے ہیں یار اس بات کو دبائے رکھو، وارث گلی میں نہ آئے، وارث بازار میں نہ آئے، یار کیوں چپ ہو، وارث گلی میں نہ آئے، وارث بازار میں نہ آئے، اس بات کو یہیں پہ چھپا لو، اس بات کو یہیں پہ دبا لو، کسی طریقے سے ہمارے قاتل کا نام نہ سڑکوں پہ آ جائے، لوگوں کی زبانوں پہ آ جائے۔ جو صدیوں سے روک رہے ہو وہ اسی بات کے لیے روک رہے ہو کہ کہیں ہمارے وارث کا نام کسی بازار میں نہ آ جائے۔ لیکن ہم نے سینوں پہ گولیاں کھائیں، ہم سولیوں پہ لٹکائے گئے، ہم نے اپنے گھر چلائے، لیکن ہم نے آج تک ہر چوک میں کہا ہے کہ یزید کل بھی لعنتی تھا، یزید آج بھی لعنتی ہے۔ حق نے کبھی کسی کی بیعت نہیں کی۔ جب ولید نے کہا تھا حسین بیعت کر لے، حسین نے کہا پہچانا نہیں انا حسین ابن علی، زندگیاں قربان یا حسین تیرے جملے پہ۔ حسین نے ایک جملے میں شرازی صاحب اپنی بات بھی دہرا دی، اپنے باپ کا تانا بھی دو دیا۔ جب ولید سے کہا میں بیعت کروں اس کی، میں علی کا بیٹا ہوں، نہ مامو قادر والو، حسین نے کیا کہا میں بیعت کروں اس کی، میں علی کا بیٹا ہوں۔ عرب والے تو تانا زانی بہت بڑے تھے، کوئی کہہ کیوں نہیں دیتا کہ حسین کیوں نہیں بیعت کرتا، تیرے باپ نے تو بھی کی تھی، بیعت کرتا کیوں نہیں، تیرے باپ نے بھی تو حکومت کی بیعت کی تھی۔ حسین نے باپ کا نام لے کے ولید کے دربار میں بتا دیا نہ میرا باپ کسی غیر معصوم کی بیعت کرتا ہے، نہ میں حسین کسی غیر معصوم کی بیعت کرتا ہوں۔ مطالبہ ہے یزید کا بیعت کا۔ کیا کیا تھا حر نے؟ نمازی بھی تھا، روزہ دار بھی ہے، کلمہ بھی نبی کا پڑھتا ہے، لیکن جب تک حسین کا منکر تھا نہ نمازیں کام آئی، نہ روزے کام آئے، نہ سجدے کام آئے، نہ تقویٰ کام آیا۔ میرا سلام ہو تجھ کو، تو نے 10 محرم کو ایک اصول ہی بہت بڑا بنا دیا ہے۔ میری زندگیاں قربان شاہ ہر تیری شہادت پہ، میری زندگیاں قربان شاہ ہر تیرے فیصلے پہ۔ تو نے 10 محرم کو کربلا کی کرم ریت پہ اپنے خون کے ساتھ ایسی تحریر لکھ دی ہے جسے کبھی بھی کسی وقت کا کوئی شدید اپنے ظلم کے ساتھ مٹا نہ سکا۔ انہوں نے تحریر لکھ دی ہے کہ اسلام جیسے اعلیٰ مذہب سے اگر حسین دیا جائے تو سوائے یزیدیت کے بچتا ہی کچھ نہیں۔ انہوں نے ثابت کیا کہ میرے پاس نماز ہے حسین نہیں، میرے پاس روزہ ہے حسین نہیں، میرے پاس تقویٰ ہے حسین نہیں، نہ میری نماز اس وقت تک قبول جب تک وہ نماز حسینی نہ ہو، نہ میرا روزہ اس وقت تک قبول جب تک وہ روزہ حسینی نہ ہو۔ کیوں مارا؟ کہتے جی کربلا میں اس لیے آئے تھے کہ امتحان دے کے درجہ بلند ہو جائے۔ مامو کاندر والے مسلمانوں کا درجہ اس وقت کم تھا جب نبی کی پشت میں بیٹھا اور نبی سجدے کو طول دے رہا ہے۔ درجہ تو وہ بڑھائے جس کا پہلے درجہ کم ہو۔ حسین کا درجہ کم ہے، تیری کتابوں سے ثابت ہے۔ میرے پاس ممبر پہ صفوں کو چیر کے جب حسین
नाने की पुश्त पे आके सवार हो गया। सजदे में नबी ने सोचा मेरे अल्लाह मेरी पुश्त पे हुसैन आ गया है, मेरे अल्लाह मैं वाजिब तस्बीह कह के सजदे से सर उठा लूंगा, मेरे अल्लाह हुसैन गिरता है गिर जाए, हुसैन गिरता है गिर जाए। रसूल ने ये फैसला नाना बन के नहीं नबी बन के किया। मेरे अल्लाह अगर मैंने सजदे से सर ना उठाया, हो सकता कहीं तू मेरा इम्तिहान ले रहा हो। तूने इब्राहिम का इम्तिहान लिया इस्माइल के जरिए से, तूने हर नबी का इम्तिहान लिया उसके बेटे के जरिए से, कहीं जो मेरा इम्तिहान ना हो जो मेरे प्यार के जरिए से ले रहा है। मेरे अल्लाह मैं वाजिब तस्बीह कह के सजदे से सर उठा लूंगा, मेरे अल्लाह हुसैन गिरता है गिर जाए, हुसैन गिरता है गिर जाए। नबी ने फैसला नाना बन के नहीं, नबी ने तो फैसला नबी बन के किया था, और शायद नबी को करना भी यही चाहिए था। जब रसूल सजदे में सोचा मेरे अल्लाह मैं वाजिब तस्बीह कह के सजदे से सर उठा लूंगा, हम मामू काजल वाले हुसैन को आवाज़ कुदरत आई, मेरा हबीब ये सर न उठे, ये सर न उठे, ये सर न उठे। मौला कब तक? फरमाया जब तक मेरा हुसैन न उठे। सजदे में तेरा नबी पुश्त पे है हुसैन। पता तेरे नबी की सोचों में क्या है? ऐसी करो कि मुझे दुख होगा। तेरे नबी के ख्यालों में क्या है? किसी एक फटी से फटी किताब की झूठी से झूठी रवायत से साबित करो कि तेरे नबी ने वो नमाज जिंदगी पे दोबारा पढ़ी हो। नबी की सोचों में हुसैन, नबी के ख्यालों में हुसैन, नबी के तखय्युल में हुसैन। और मेरी कौम के मातमियों पे एतराज करता है कि चुप करके गुजर जाना, तुम्हारे या हुसैन कहने से हमारी नमाजें खराब होती है, हमारी नमाजें कज़ा होती है। चुप करके गुजर जाना, तुम या हुसैन कहते हो, हमारी नमाजें खराब होती है। नबी सजदे में, नबी की सोचों में हुसैन, नबी के ख्यालों में हुसैन। तेरे नबी का नाम हुसैन से नमाज का हो जाना और तेरी नमाज का टूट जाना इस बात की दलील है कि नबी की नमाज और है, तेरी नमाज और है। तो इस बात की दलील बन गया कि दर्जा उस वक्त कम था जब नबी सजदे में और पुश्त पे हुसैन आया। क्या दर्जा उस वक्त कम था जब मदीने की गलियों में नाने के कांधों पे बैठा हुआ था। अहले सुन्नत किताबों के शिबली नुमानी सबने यही लिखा है कि हुसैन ने रसूल की सुल्फे अपने हाथों में पकड़ी हुई है। जिधर हुसैन मोड़ता है उधर रसूल मुड़ जाता है। ये रसूल कहा जाता है आदम से लेकर ईसा तक इस नबी के पीछे है। आदम से लेकर ईसा तक नबी इस नबी के पीछे है, उस नबी को मोड़ रहा है। फिर मैं ऐसा क्यों ना कह दूं मामू कादर के अकीदतमंद मुसलमानों के रसालत का रुख मोड़ना हुसैन का बचपन का खेल था। अहले सुन्नत किताबों के हवाले मेरे पास मौजूद। रसूल आए, सामने से आए हुए सहाबे ने रसूल को आते देखा, देख कहा शहजादे कितनी अच्छी सवारी है, मल्ल हसीन रकब कितनी अच्छी सवारी है। रसूल ने कहा चुप, ये क्यों नहीं कहता सवार कितना अच्छा है। और फिर मामू कादर वालों मानो नबी की ये कहना कि मैं हुसैन की सवारी हूं, हुसैन की सवारी की सबसे पहले ज़ियारत करना सहाबा की सुन्नत है। सवारी बनना रसूल, देखना सहाबा की सुन्नत। क्या उस वक्त दर्जा कम था? नहीं जी, इसलिए आए कि अल्लाह राजी हो जाए। अल्लाह उस वक्त राजी नहीं था। इसका बाप ने बिस्तर पे सो के खुदा की रज़ाएं खरीद ली हो, लेकिन हुसैन इसलिए करबला में आए। हमने इस मुल्क की सरहदें हमें कल भी प्यारी थी, हमें आज भी प्यारी हैं।
اس ملک کے وفادار ہم شیعہ کل بھی تھے، آج بھی ہیں. ہم قطن اس ملک میں نہ دہشت گردی چاہتے ہیں، ہم اس ملک میں فرقہ واریت چاہتے ہیں. میں اہل اسلام کی منت کر کے کہہ رہا ہوں، آج بھی ایک پلیٹ فارم پہ آ جاؤ. یہودی اور طاغوتی طاقتیں تمہارے سروں کے اوپر منڈلا رہی ہیں، آج بھی مسلمان در بدر پھر رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ تم نے اپنے آپ کو گروہوں میں تقسیم کر لیا ہے. آج بھی تمہیں ایک پلیٹ فارم پہ آنا ہوگا، آج بھی تمہیں ایک دروازے پہ جھکنا پڑے گا. لیکن ہم شیعہ کل بھی اس ملک کے وفادار تھے، ہم شیعہ آج بھی اس ملک کے وفادار ہیں. تمہیں ہمارے ملک کی وفاداری پہ یقین نہیں آتا؟ کتابوں کے حوالے میں نوٹ کرواتا ہوں، نوٹ کرو. کتاب کا نام تاریخ قائد اشرف علی تھانوی کی، کتاب کا نام لیڈرز آف دا فلٹ سر ولیم بن کی. ایک اہل سنت مورخ ہے، ایک انگریز مورخ ہے. ہم سے کہتے ہو کہ تم ملک کی سرحدیں نہیں پیاری جانتے. تیرے ملک پاکستان کا بانی کون ہے؟ بول پڑو میرے ساتھ، میں ختم کر رہا ہوں، بس گفتگو ختم ہو گئی. تیرے ملک کا بانی کون ہے؟ محمد علی. محمد علی کا باپ کون ہے؟ پوجا جنا. پوجا جنا سے پہلے مجھے اس کے خاندان میں لفظ جنا دکھاؤ، میں اپنی سزا خود دیتا ہوں. میری قوم کے جوانوں سر اٹھاؤ، سجدے کرو گے اپنے مذہب کی حقانیت پہ. پوجا جنا سے پہلے محمد علی کے خاندان میں لفظ جنا ہے کوئی نہیں. دونوں کتابوں میں لکھا ہے، چھوڑ دو، دونوں کتابوں میں لکھا ہے. محمد علی کی دادی پوجا جنا کی ماں، گھر میں اولاد کوئی نہیں. کسی نے مشورہ دیا لکھنؤ کے مرکزی امام بارگاہ میں 10 محرم کو حسین کے زلجنا کی شبیہ نکلتی ہے. حسین کے زلجنا کے قدموں میں جا کے خالد سے دعا مانگ، خالد سے دعا مانگی. خدا نے بیٹا دیا، نام رکھا پوجا زلجنا. پوجا زلجنا کہنا مشکل ہو گیا، نام رکھ دیا پوجا جنا. پوجا جنا کو خدا نے بیٹا دیا، نام رکھا محمد علی. بیٹی دی، نام رکھا فاطمہ. محمد علی، فاطمہ، محمد علی، فاطمہ. اگر یہ ملک پاکستان کسی اور طریق کو بنا ہے، بے شک تو لے جا. اگر چوٹا کے صدقے چوٹا کو بنا ہے پھر ہمیں دے جا. وہ لنگر پکانے والے کون تھے؟ وہ لنگر پکانے والے کون تھے؟ وہ لنگر پکانے والے حسینی. وہ راجہ محمود آبادی، اس کا مذہب کیا تھا؟ وہ ماتمی تھا حسین کا. ہمیں اس ملک کی سرحدوں پہ یقین ہے، لیکن کیوں مارے گئے؟ جی بس حکومت کی جنگ تھی. قطن غلط ہے میرے شیعہ سنی دوستوں، حکومت کی جنگ نہیں تھی. اعتراض ہے میری قوم پہ، اسے صحابہ کی نہیں کرتے. مامو کاندر کے مرکزی چوک میں کھڑا ہوں، آواز میری ایک مقصد تک نہیں. تمام اہل اسلام سن رہے ہیں. میں لاؤڈ اسپیکر کی موجودگی میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، صحابہ کی قدموں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما. تم چپ رہو گے غلط فہمیاں اور بڑھیں گی. میرے ساتھ بولو، میری تائید کرو. سارے کے سارے مسلمان سن رہے ہیں کہ یہ نہ کہہ دے کہ شیعہ خطیب تھا، وہ تو کہہ رہا تھا، مجمع تو آگے چپ تھا. میں پھر اپنا لفظ تمہارا دوہرا رہا ہوں. رسول کے سچے صحابہ پہ ہماری جان قربان، رسول کے سچے صحابہ کی قدموں کی مٹی ہماری آنکھوں کا سرما. تو صحابہ کا منکر ہے، وہ کل بھی لعنتی تھا، آج بھی لعنتی ہے، وہ لعنتی رہے گا. صحابہ کے منکر نہ ہم کل تھے، صحابہ کے منکر نہ آج ہے، صحابہ کے منکر ہم قیامت تک رہیں گے. لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو نبی کی عزت کرے اسے صحابی مانو، جو نبی کی تعظیم کرے اسے صحابی مانو، جو نبی کی بیٹی کا حیا کرے. لیکن صحابہ سے سارے کے سارے پیار کرتے ہو اس لیے کہ صحابہ تیرے نبی سے پیار کرتے تھے. صحابہ کی ہم اس لیے عزت کرتے ہیں کہ صحابہ نبی سے پیار کرتے تھے. جو نبی سے پیار کرے ان سے تو سارے ہی پیار کرتے ہو، اور جن سے تیرا نبی پیار کرے ان کی عزت کیوں نہیں؟ لیکن صحابہ کی عزت کل بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں. مامو کاندر کے چوک میں آخری جملے اور گفتگو کو ختم کر رہا ہوں، نوٹ کرو. ویڈیو بن رہی ہے،
بے شک بعد میں مجھ سے پوچھو، لیکن میری جتنے بھی ملت کے نوجوان اہل اسلام کھڑے ہیں، ادھر محرم کا چاند طلوع ہوتا ہے، کہہ دیا جاتا ہے جی فلاں دربار میں چلے جاؤ، کچھ پاک پتن بھیج دیے، چلے جاؤ درباروں میں چلے گئے، جو باقی بچ گئے انہوں نے کہا کئی دابرے اٹھاؤ قبرستانوں میں چلے جاؤ، سارا سال قبروں پہ مٹی ڈالنا ثواب ہے، یہ 10 محرم کی شریعت انہیں کہاں سے لی ہے؟ جواب علم کا علم سے ہوگا، ہمیں دلیل دی جائے، بتاؤ 10 محرم کن کی قبروں میں مٹی ڈالی جا رہی تھی اور کن کے لاشیں بے گور و کفن پڑے تھے؟ اس کا مطلب ہے تم ان کی سنت ادا کر رہے ہو، لیکن ہمیں تیرے اندر کے درد کا پتہ ہے، تم اس لیے بچوں کو گھروں میں نہیں رہنے دیتے، اس لیے بچوں کو بازاروں میں نہیں رہنے دیتے کہ کہیں سے حسین کا ماتمی جلوس آ جائے گا، کہیں سے حسین کے ماتمی آئیں گے، یہ یا حسین کہیں گے، وہ بچہ گھر جا کے اپنی ماں سے پوچھے گا اماں یہ حسین کون تھا، یزید کون تھا؟ ایک جملہ مجھے کہنے دو، صحابہ کی عزت ہم کل بھی کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں، ہمارے اہل اسلام بھائیوں کبھی جا کے اپنے علماء کرام کے سروں پہ قرآن رکھ کے یہ بھی پوچھو جو یہ کہتے ہیں کہ شیعوں کی مجلس میں نہ جایا کرو، نکاح ٹوٹ جائے گا، حسین کے سلسلہ کو نہ چوما کرو، بدعت ہے، حسین کے علم کو نہ اٹھایا کرو، حرام ہے۔ میں ملت جعفریہ کا نمائندہ خطیب ہونے کی حیثیت سے اپنی قوم کی جوتیاں سیدھی کرنے کا صلہ میں امام مقادر کے مرکزی چوک میں اعلان کر کے کہہ رہا ہوں، کبھی اپنے علماء کرام سے جا کے یہ بھی پوچھا کرو کہ رسول کے سچے صحابی حضرت ابوذر غفاری کا قاتل کون تھا، کبھی اپنے بچوں سے یہ بھی پوچھا کرو، کبھی اپنے نوجوانوں کو یہ بھی بتایا کرو کہ رسول کے سچے صحابی حضرت عمار یاسر کا قاتل کون تھا، کبھی اپنے بچوں کو یہ بھی بتایا کرو کہ ام المومنین جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو زندہ گدے میں دفن کرنے والے بندے کون تھے، کبھی اپنے بچوں کو یہ بھی بتایا کرو کہ جنگ صفین میں علی کے مقابلے میں آنے والے کون تھے، کبھی اپنے بچوں کو یہ بھی بتایا کرو کہ جنگ جمل میں علی کے مقابلے میں تلوار نکالنے والے کون تھے، کبھی اپنے بچوں کو یہ بھی بتایا کرو کہ مالک بن نویرہ کا قاتل کون تھا، کبھی اپنے بچوں کو یہ بھی بتایا کرو کہ حسن کے جنازے پہ تیر برسانے والے کون تھے، کبھی اپنے بچوں کو یہ بھی بتایا کرو کہ سارا کو دربار سے خالی بھیجنے والے کون تھے۔ ہم شیعہ غریب سے پتاک میں توڑے سے ہم سے نہیں ہوتا، قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ۔ ہم کیسے کہہ دیں کہ قاتل بھی رضی اللہ، مقتول بھی رضی اللہ؟ ایک مدینہ بدر کر رہا ہے، ایک مدینہ بدر ہو رہا ہے، جو قتل کرے اسے بھی رضی اللہ۔ تیرے پاس معیار کیا ہے رضی اللہ کا؟ یہاں تک دشمنی آل رسول میں لکھ دیا کہ یزید کو بھی صحابہ میں شامل کر دیا۔ محنت کر کے گا رہا ہوں اہل اسلام سے، بچو ایسی طاغوتی طاقتوں سے۔ اگر یزید کو صحابی مان لیا تو میرے خیال مسلم یہی سمجھے گے کہ صحابی سارے ایسے ہوتے ہیں۔ صحابہ کی عزت کا علم اٹھانے کے لیے تمہیں نبی کے وفادار صحابی اور ہوں گے، جنہوں نے نبی کے جانے دی وہ اور تھے۔ لیکن اگر دنیا مان جاتی حسین کو، سمجھ آتی حسین کو، مامو کانجے والوں حسین کی 4 سالہ بیٹی باپ کے قاتلوں سے باپ کا پتہ پوچھتی، تیرا دین پہ خرچہ نہیں آیا، لے جاؤ، تیرا دین پہ خرچہ نہیں آیا، تو نے لا الہ گھر بیٹھ کے سیکھ لیا، تیرا دین پہ لگا ہی کچھ نہیں۔ مالی کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر یہ قوم شیعہ نہ ہوتی قتل حسین اللہ جانے کب کو چھپ جاتا۔ یہ تو ہم ہیں، ہمیں غیرت پیاری ہے، یہ میری مائیں بہنیں سارا سال پردوں میں رہتی ہیں، یہ ہماری عزت ہے، ہمارے میلی آنکھ کو نکالنے کو تیار ہے جو ہماری ماں بہنوں کے پردے پہ اٹھے۔ غیرت
مت ہے میری قوم، لیکن ہم اپنی مائیں بہنیں سڑکوں پہ لے کے آئے ہیں۔ تم رستہ روکنے تو آ گئے، تم تماشا دیکھنے تو آ گئے، لیکن کبھی یہ بھی پوچھو اور پورا سال تو انہیں لے کے نہیں آئے، آج تمہیں ہوا کیا ہے جو مائیں بہنیں گلیوں میں لے کے آ گئے ہو؟ ہر کوئی اپنے گھروں میں آرام کر رہا ہے، تیری ماں بہنوں کے پردوں سے زیادہ محبت ہے ہمیں اپنی ماں بہنوں کے پردوں سے۔ یہ میری قوم کی بچیاں مٹی پہ بیٹھی ہیں، یہ میری غیرت مند بہنیں سڑکوں پہ بیٹھی ہیں۔ ہم سے پوچھ تیرا نقصان کتنا بڑا ہو گیا۔ اسی لیے کہا تھا زینب نے بھائی کی لاش پہ آ کے روکے، اب میرے اللہ دنیا نے تو حسین کا قتل چھپانا چاہا، میرے اللہ ایک ایسی قوم پیدا کرنا جس کے بچے میرے بچوں کو روئیں، جس کے جوان میرے جوانوں کو روئیں، جن کی مائیں بہنیں میری بیٹیوں کو روئیں۔ غلط کہا ہے کسی نے کہ یہ بد دعا ہے، علی کی عزت کی قسم یہ زینب کی دعا ہے۔ تو کیوں نہیں روتا؟ تیری کیوں نہیں آنکھ سے آنسو نکل آتا؟ اس لیے کہ تیرے سینے میں درد حسین کا کوئی نہیں۔ ہمارا اپنا گھر تو نہیں نہ لوٹا، یہ جو گھروں کے تالے لگا کے بیٹھے انہیں اپنے کاروبار پیارے نہیں، یہ جو سڑکوں پہ بیٹھے انہیں اپنے گھر پیارے نہیں، لیکن نہیں، آج حسین کا نقصان ہی بڑا ہو گیا، آج ہمیں سڑکوں پہ آنا پڑا۔ اور مسلمانوں بے شک تماشا دیکھ لیا کرو، بے شک حسین کے ماتمیوں کو دیکھ کے ہنسا کرو، لیکن گھر میں جا کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا، اپنے آپ سے اپنے زمین سے یہ پوچھنا، اور یہ جو آج گلیوں میں ننگے جسم ماتم کر رہے تھے اور جن کی مائیں بہنیں ننگے سر بازاروں میں رو رہی تھی، آخر ان کا بے نقصان تو کوئی نہیں ہوا، یہ تو رسول کے بیٹوں کو رو رہے تھے۔ تیرا دین پہ لگا کچھ نہیں، زہرا کی بیٹی کا بچہ کچھ نہیں، دین پہ خرچہ ہی سیدوں کا بڑا ہو گیا۔ ایک سال میں حافظ آباد میں محرم پڑھتا تھا، شب عاشور اذان علی اکبر کے وقت کے قریب میری گاڑی حافظ آباد کے مین چوک میں آئی اور حسین کے ماتمیوں، میں گاڑی سے اترا، میں نے دیکھا میری گاڑی کے سامنے ایک 4 یا 5 سال کی بچی سڑک پہ سو رہی تھی، قریب بیٹھی اس کی ماں، اس کو ہلا کے کہتی اٹھ میری بیٹی، اکبر کی اذان کا وقت ہو گیا، اٹھ میری بیٹی، تو نے اکبر کی اذان نہیں سنی۔ یہ میری مائیں بہنیں سارا سال اپنے بچوں کو اپنے گھروں میں لے کے رکھتی ہیں۔ میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں، جو ہم بازاروں میں آئے ہیں، اور مسلمانوں ہماری غیرت کا امتحان نہ لو۔ ہم 1400 سال سے تمہیں زینب کا پردہ سمجھا رہے ہیں، تیرے گھر میں تیری ماں بہنوں کے سروں پہ چادریں ہیں تو زینب کا صدقہ، تیرے گھر میں تیری بیٹیاں تجھ سے پردہ کرتی ہیں تو حسین کی سکینہ کا صدقہ، اور ایک لمحے کے لیے تو اس حسین کو خراج عقیدت پیش کیا کر۔ روتی ہوئی سکینہ نے کہا اما فضا مجھے میرا پاپا نظر نہیں آتا، فضا نے ہاتھوں پہ اٹھایا، 4 سالہ سکینہ ہاتھوں پہ۔ فضا جب خیمے سے نکلی، سامنے لشکر، گھوڑے، رستہ نظر ہی کوئی نہیں آتا، فضا رو کے کہتی سکینہ تیرے سامنے بابے کے قاتل کھڑے ہیں، سکینہ ہمیں تو رستہ کسی نے نہیں دینا۔ سکینہ رو کہتی اماں مجھے زمین پہ اتار، تو واپس خیمے چلی جا، میں جانو میرا غریب جانا۔ دین پہ خرچہ دیکھ سیدوں کا، اتارا، فضا خیمے کی جانب چلی، 4 سالہ بچی گھوڑوں کے لشکروں کے سامنے آ کے کھڑی ہو گئی، رو کے کہتی نہیں پہچانا تو نبی کی امت نے نہیں پہچانا، مجھے پہچانو میں مدینے والے محمد کی بیٹی ہوں۔
مجھے رستہ دو. اور مسلمانوں اللہ جانے بے زبان تھے, فوراً رستہ دینا شروع کیا. گھوڑوں میں سے ہوتی ہوتی کربلا کے اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئی. چڑھ کے ارد گرد دیکھتی ہے بابا غریب تو کہیں نظر نہیں آتا. رو کہتی بابا کہاں, دیکھ تیری سکینہ تجھے لینے آئی ہے, بابا دیکھ تیری سکینہ تجھے ڈھونڈنے آئی ہے. جب بابا نہیں نہ ملا سیدو مجھے معاف کر دینا, تیرے گھر کا درد بہت بڑا ہے. دور سے گھوڑے سوار کو آتے دیکھا, گھوڑے سوار کے سامنے آ کے ہاتھ باندھتے کہتی یا شیخ حل رائے تابیا, اور شیخ تو نے کہیں میرا بابا دیکھا, یہ کمینہ دیکھتا من تے بیٹی کس کی ہے. رو کہتی ہے نا سکینہ بنت الحسین, میں مدینے والے حسین کی بیٹی ہوں. یہ کمینہ گھوڑے سے اترا, اللہ جانے کیسا پیار کیا. اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. سینے پہ ہاتھ مار, تیرے مذہب میں ماتم جائز ہے. روتی گری, اٹھ کے رو کے دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھ کے کہتی مار تو لیا, اب بتا دے کہیں دیکھا رکھ میرے سر پہ قرآن, بابا نظر آیا نہیں. روتی, چہرے پہ تماچوں کے نشان ہیں. کربلا کے جنگل میں رو کے کہتی بابا اب راضی ہے, جسے سینے پہ سلاتا تھا بابا تماچے کا آ رہی ہے. او میرا غریب بابا مجھے نظر کیوں نہیں آتا, او میرا مظلوم بابا مجھے آواز کیوں نہیں دیتا. آخری وقت حسین کا سجدے میں سر رکھ دیا. حسین نے دین پہ خرچہ دیکھ حسین کا. ہمارے مسلمان دوست سجدے میں حسین نے کہا ترکت الخلق علی من حوائک, میرا اللہ میں تیری محبت میں ہر محبت بھول گیا. حسین کا امتحان شروع ہوا, ادھر حسین کا امتحان شروع ہوا. ادھر سینے پہ سونے والی قریب ذہن میری جانب رکھو, حسین کی عشق کی نماز قضا نہ ہو. ادھر سینے پہ سونے والی بیٹی قریب آ گئی, اور دعا مانگا کرو میرا اللہ تیری بیٹیاں کئی پردیسی میں یتیمی کا داغ نہ دیکھے. میرا اللہ بے کسی کی بیٹی پردیس میں یتیم نہ ہو جائے. میں منت کر کے کہتا ہوں دنیا کا دستور ہے بیٹی پردیس میں بیائی ہو, پے کے گھر سے موت کی اطلاع دی جانی ہو, اسے یہ نہیں کہتے تیرا بھائی مر گیا, اسے یہ کہتے تیرے بھائی کی طبیعت خراب ہے, تاکہ موت کا سنے گی اللہ جانے رستے میں کہیں مر نہ جائے. اگر اللہ کرے کوئی بیٹی پردیس میں رہتی ہو, پے کے گھر سے اسے موت کی اطلاع آ جائے, اس بیٹی کو اپنے ہاتھ کی رکھی چیزیں بھول جاتی ہیں. وہ بیٹی اپنے گھر کے تالے تو نہیں لگاتی, ہم ساری عورتیں آ کے کہتی بی بی تو تیاری کر, ہم تیرے گھر کے تالے لگاتی ہیں, ہم تیرا سامان اکٹھا کرتی ہیں. اگر آدھی رات کا وقت ہو بزرگ علاقے کے آگے آ کے کہے بچی یہ کوئی جانے کا وقت نہیں, بچی آدھی رات ہے, تجھے سواری کوئی نہیں ملنی, میرا بیٹا صبح چلے جانا. وہ بچی رو کہتی مجھے جانے دو, میرا اللہ کوئی سبب لگا دے گا. میرا بیٹے گھر کا چراغ بجھ گیا. مسلمانوں میں منت کر کے کہتا ہوں مہمان ہونے کی حیثیت سے مجھے بتاؤ, دنیا کا دستور ہے جنازہ قبرستان میں رکھ کے لوگ انتظار کرتے ہیں. اللہ جانے کہیں سے اس بیچارے کی بہن آتی ہو, دفن نہیں کرتے, قبرستان میں جنازہ رکھ کے روکتے ہیں. اور اگر قبرستان میں اس کی بہن آ جائے, اب مجھے مسلمانوں ایمان سے بتانا, لوگ رستہ دیتے ہیں, رستہ دیتے ہیں اس بچی کو تماچے مارتے. دنیا رستہ دیتی ہے, اس بچی کے سر سے چادر چھینتی ہے. ہم سے یہ نہ پوچھا کرو شیعہ روتے کیوں ہو, ہم سے یہ پوچھا کرو شیعہ مر کیوں نہیں گئے. سیدوں کے گھر کا تو درد بھی بڑا ہے. بابے کے قریب آ کے کہتی بابا دیکھ تیری سکینہ تجھے لینے آئی ہے. لیکن حسین کا تو امتحان شروع تھا. جب حسین نہیں بولا, حسین کا سر سجدے میں, پھر حسین کے ارد گرد 4 سال بیٹی نے ایسے چکر لگایا جیسے حاجی کعبے کا طواف کرتے ہیں. بابے کے قریب ہاتھ باندھ کے رو کہتی بابا بولتا کیوں نہیں, بابا آنکھیں کیوں نہیں کھولتا, دیکھ تیری سکینہ تجھ سے ملنے آئی ہے. 57 سالہ ضعیف باپ ہے, 4 سالہ بچی ہے. بابے کا وزنی ہاتھ اٹھا کے رو کہتی چل بابا گھر چلے, شام ہو گئی. بابا دیکھ تیری سکینہ تجھے لینے آئی ہے. بابا دشمن زمانہ, اجرکم من اللہ, اجرکم من اللہ. اور میرا لالی کی بیٹی تیرے پرسے قبول کر لے.
رو کے کہتی ہے بابا اٹھ گھر چلے. بابا دیکھ شام ہو گئی. بابا تیری بہنیں دروازے پہ انتظار کر رہی ہیں. بابا پردیس شہر ہے, جنگل ہے. بابا تیرا تو اپنا راہ ہی کوئی نہیں. بابا تیرا اکبر مارا گیا. بابا تیرا غازی مارا گیا. بابا پریشان ہے, تیری بیٹی تجھے لینے آئی ہے. اٹھ بابا گھر چلے. اٹھ بابا گھر چلے. جب حسین نہیں نہ بولا پھر ہاتھ زمین پہ رکھ کے چند قدم پیچھے ہٹ کے کہتی ہے چل سکینہ واپس چلے, اجڑے ہوئے کو کوئی نہیں پہچانتا. چل سکینہ واپس چلے, غریبوں کو کوئی نہیں پہچانتا. 7ویں قدم پہ گئی سکینہ. جو کربلا کے میدان میں زلزلہ آیا, آواز آئی حسین واپس بلا, میں اللہ راضی ہو گیا. حسین بیٹی کو واپس بلا لے. حسین نے سجدے سے سر اٹھایا, ہاتھ ملا کے کہتا آؤ میری سکینہ بیٹی, آؤ میری یتیم بیٹی, آؤ میری کربلا کی مسافر بیٹی. جلدی سے آئی, بابے کے سینے کے ساتھ لگی. اجرک من اللہ. ریت پہ سو گیا سید. قریب بیٹھ کے کہتی بابا میں تیرے سینے پہ سوتی تھی نا. بابا تیرے سینے پہ تیر لگے ہیں. بابا تیرے سینے پہ سونے کے لیے جگہ کوئی نہیں. بابا جلدی سے مٹی پہ لیٹ کے کہتی بابا اتنی دیر میں تیرے سینے پہ سوئی, چل بابا آج تو میرے سینے پہ نہ. بابا اپنا سر میرے سینے پہ رکھ, اور میرا زخمی بابا, اور میرا کربلا کا غریب بابا, اور میرا جنازے اٹھا کے تھکا بابا. اشوق من اللہ, اشوق من اللہ. بابا میں تجھے اپنے سینے میں سلاتی ہوں. مٹی پہ لیٹی, باپ کا سر اپنے سینے پہ رکھا. کبھی بابے کی دائیں داڑھی چومتی ہے, کبھی بابے کا بایاں رخسار چومتی ہے, کبھی زخمی ہاتھ چومتی ہے. رو کہتی بابا گھبرا نہیں, تیرا کوئی نہیں رہ گیا. بابا میں سکینہ جو تیری ہوں, بابا میں سکینہ تیرے ساتھ رہوں گی. درد معاف کر دینا. ایک لمحے کے لیے, ایک لمحے کے لیے مجھے اجازت ہو. حسین کی عزت کا واسطہ 2 لمحوں کے لیے بیٹھو, مجھے درد پورا کرنے دو. بابا آ میرے سینے پہ سو, آ میرے سینے پہ سو. باپ کا سر اپنے سینے پہ رکھا, ادھر سے انگلی میں خنجر کو گھماتا ہوا. ہائے 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 ہائے. شمر کمینہ آیا, حسین نے دیکھا شمر کو آتے, جلدی سے سکینہ کے سینے سے سر اٹھایا. سکینہ کو کھڑا کر کہتا اٹھ سکینہ خیمے جا, چل میری بیٹی خیمے واپس چلی جا. رو کہتی بابا کیوں؟ رو کہتا سکینہ میرا قاتل آ گیا. جب کہنا میرا قاتل آ گیا, وہ جن کی چھوٹی بچی ہے اور میری ماں بہن ہو, مجھے بتانا چھوٹی بچی کو بھی پتا ہوتا ہے یہ قاتل کون ہوتے. رو کے کہتی ہے بابا یہ قاتل کون ہوتے. رو کے کہا سکینہ تمہیں مجھ سے لے کے جانے والا آ گیا. سکینہ واپس خیمے چل. شمر قریب آیا, خدا لعنت کرے. حسین کے قریب آ کے کہتا ہے حسین کون ہے؟ سید رو کہتا میری بچی. حسین تو نے بلائی ہے یہ خود آئی ہے. سید تڑپ کے کہتا بے غیرت مشکل وقت میں بیٹیاں بلائی نہیں جاتی, خود آ جاتی. اس نے تیسرا سوال کیا, اللہ جانے جتنا زہرا کا لال صابر تھا, اب حسین سے صبر نہیں ہوا. اس نے تیسرا سوال کیا, دیکھا تھا حسین واپس تو بھیجے گا یا میں بھیجوں؟ ہائے 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 ہائے. حسین واپس تو بھیجے گا یا میں بھیجوں؟ سید طرف کے کہتا کمینہ پردہ کر میری چھوٹی سیدزادی, اور کمینہ پردہ کر میری 4 سالہ زہرا. روکا مفیزہ, خیمے سے فضہ بھاگ کے آئی. جی مولا مفیزہ سکینہ خیمے لے جا, میرا آخری وقت آ گیا. حسین کے سامنے حسین کا قاتل. سکینہ نے فضہ کے گود میں آئے, فضہ نے اٹھایا. اب سے میری جانب رکھنا آخری جملے. فضہ نے سکینہ کو اٹھایا, فضہ خیمے کی جانب. سکینہ بابے کو دیکھ رہی ہے. باپ کے سینے پہ تو قاتل بیٹھا تھا, بابے کے قریب آ تو سکتی نہیں تھی. دور کڑیوں کے ہاتھ باندھ کے کہتے نہ مار میرا 3 دن کا پیاسا, نہ مار میرا مظلوم بابا, نہ مار میرا اللہ راضی بابا.
आजमों का मिन अल्लाह, आजमों का मिन अल्लाह। देखती रही, जब बच्चे का अपना बस कोई ना चले करके कहती है, वो कायनात के मुश्किल कुशा अली हर किसी की मदद को आता है। महाराज मेरी मदद को आ, मेरा बाबा बचा ले, मेरा जख्मी बाबा बचा ले। जब सकीना हर तरफ मिट्टे करती रही, सकीना का अपना बस तो कोई नहीं चला। जब सकीना शिमर के करीब आई, इस कमीने ने हुसैन का सर तन से जुदा कर दिया था। हुसैन की जुल्फों में हाथ डाल के ये सर को लेके जा रहा था। करीब आके रोक कहती मार तो लिया है, अब ये सर मुझे दे दे। और मेरा अल्लाह राशि बाबा, और मेरा मजलूम बाबा, मात में हुसैन। सलामत करे, मौला आपकी इबादत कबूल फरमाए। पैगाम आया, बाजी पे